السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ اس پرنور محفل میں شریک ہوں، اس دربار میں شریک ہوں اور فیضیاب ہو رہا ہوں۔ وقت بہت زیادہ ہے، اس کتاب کے حوالے سے 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اور ہندوستان کی سرزمین کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کیسے پھیلا، تو 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ 2 راستے پیرالل چلتے ہیں، بالکل ریل کی پٹری کی طرح، کہ ایک طرف صوفیاء کرام ہیں اور دوسری طرف اولیاء علماء کرام ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کی اگر بات کریں تو یہاں پہ صوفیاء کے ذریعے اسلام کی آمد ہوتی ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، کئی خطے ایسے ہیں جہاں ہمیں تاریخ کے تسلسل کی کڑیاں بہت مسنگ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان، میں صرف ہندوستان کو ذہن رکھیے، کتنے اولیاء کرام ہیں، کتنے صوفیاء کرام ہیں، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ان کی پوری حیات طیبہ کو جانتے ہیں، نام تو ضرور جانتے ہیں، ابھی کئی اشارے میں ہیں، لیکن تاریخی تسلسل کہیں ہے ہی نہیں، استحکام ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس قوم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، اس قوم کی اپنی شناخت مٹ جاتی ہے۔ ہماری شناخت ہے صوفیاء کرام سے، ان صوفیاء کرام کے توسط سے اسلام سے مشرف با اسلام ہوئے ہیں، لیکن اسی کی کڑیوں کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کہ ہم تاریخ کو سمیٹ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب میری نظر سے گزری، جب 3 سال میں آپ کو تحقیق کے دوران بہت ساری چیزیں تلاش کے باوجود نہیں ملی اور مل بھی نہیں سکتی تھی، کتنی چیزیں ضائع ہو گئی۔ ہندوستان سے باہر چلے جائیے، حضرت غوث پاک، حضرت بایزید بستامی، حضرت اب تمام نام لیے، حضرت رابعہ بصریہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمام مزارات پہ زیارت کا شرف حاصل کر چکے، ان کی تمام تاریخیں موجود ہیں ہماری تاریخ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کو، صوفیاء کرام کو محض عقیدت کی بنیاد پر دیکھا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں۔ اور جب سمجھیں گے نہیں تو نہ تو صوفیاء کو سمجھیں گے، نہ اپنی تاریخ کو سمجھیں گے، اور نہ اسلام کو سمجھیں گے۔ اب یہ 2 باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ شناخت ختم ہو جائے گی۔ شناخت کیسے ختم ہوتی ہے؟ آج یلغار ہے پوری دنیا میں آپ کی عقیدت پر، آپ کے اعتقاد پر، آپ کے ایمان پر، نہ جانے کتنی شناختوں پر، اور ان تمام شناختوں کو صرف ایک شناخت میں بدلنے والا، وہ شناخت کیا ہے؟ وحدانیت کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ عشق کی شناخت۔ اور یہ عشق جو ہے اسی خانقاہ نظام سے آیا ہے۔ اور یقین مانیے، دین صرف عمل کا نام نہیں ہے۔ اگر دین صرف عمل کا نام ہوتا یا علم کا نام ہوتا تو سب سے زیادہ علم تو ابلیس کے پاس تھا، گمراہ ہو کیا مرتد۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف عقیدت کی بنیاد پہ ان کو مانا ہے، اور جب مانیں گے تو آپ تو مان سکتے ہیں، آپ کے آنے والی نسل کس بنیاد پہ مانے گی؟ کسی بنیاد پہ نہیں مانیں گے۔ تو آنے والی نسلوں سے بھی اگر منوانا ہے تو ان صوفیاء کرام کو سمجھنا ہوگا، اور ان صوفیاء کرام کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح کی تحقیقی کاوشوں کو سامنے لانا ہوگا، اور یہ کتابیں سامنے آئیں گی۔
تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ دربار مدار میں حاضر ہوں، اور میری بھی کچھ کاوشیں اس میں فیض کے لیے شامل ہیں۔ مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ ان صوفیاء کرام کے حوالے سے کیا کیا صوفیاء، صرف ایک کام آپ کو سچا انسان بنا دیا، ورنہ آج تو انسانیت کو ڈھونڈتے رہتے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا، پہچاننا مشکل ہے آپ کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ایسے میں سچی انسانیت، انسان کو اگر تلاش کرنا ہے تو ان درباروں میں آنا ہوگا، اور عقیدت کے ساتھ ان کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کی وراثت آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے جو بہت سارے چیلنجز سے گزرنے والی ہیں۔ اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے خانقاہی نظام کو ذرا آگے بڑھانا ہوگا، اور اس خانقاہی نظام کو عقیدت کی بنیاد پر نہیں بڑھا سکتے، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بڑھا سکتے، عقیدت کے ساتھ ان تمام لوازمات کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جس کو ہم علمی ادبی سرمایہ کہتے ہیں۔ کتنی چیزیں ضائع ہو گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مزید کام کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صوفیاء کو عقیدت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔